مشرق وسطی امن کے لیے پاکستان کا امن مشن، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سرکاری دورے پر تہران پہنچ گئے۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل ایرانی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ ISPR کے مطابق دورہ ثالثی کوششوں کا حصہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ڈیل کے لیے ایران کی بے تابی کا دعویٰ، ایران کو تباہ کر دیا وہی کر رہے ہیں جو وینزویلا میں کیا، ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو۔ امریکہ اور ایران کے درمیان گہرے اختلاف برقرار، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح کر دیا توجہ صرف جنگ کے خاتمے پر ہے، افزودہ یورینیم سے متعلق بات کی گئی تو معاہدہ نہیں ہو سکے گا۔ عرب چینل العربیہ کا اگلے چند گھنٹوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر بڑی پیش رفت کا دعویٰ، معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز اور خلیج عمان میں آزاد شپنگ کی ضمانت ہوگی، فوری جامع اور غیر مشروط جنگ بندی ہوگی، فریقین علاقائی سالمیت اور اندرونی معاملات میں عدم مداخلت پر یقینی بنائیں گے۔ معاہدے پر عمل کی نگرانی کے لیے مشترکہ نظام قائم کیا جائے گا، امریکہ ایران پر پابندیاں بتدریج ختم کرے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے وزرائے داخلہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران کی نگرانی میں آبنائے ہرمز سے 24 گھنٹوں میں 35 جہاز گزر گئے، اسلامی انقلابی گارڈز نے تفصیلات جاری کر دیں۔ سینٹ کام کے مطابق بحری ناکہ بندی کے دوران اب تک 94 جہاز واپس کر دیے اور 4 کو غیر فعال کر دیا گیا۔ جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے جاری، جنوبی لبنان پر بمباری سے طبی عملے کے 6 ارکان شہید۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی سمیت 9 ممالک کی اسرائیل کی غیر قانونی آباد کاری کی مذمت، مغربی کنارے میں غیر قانونی بستیوں کی توسیع فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ امریکی ڈائریکٹر برائے نیشنل سیکیورٹی تلسی گیبرڈ نے استعفیٰ دے دیا، امریکی میڈیا کے مطابق گیبرڈ نے شوہر کو کینسر کے باعث استعفیٰ دیا جو 30 جون 2026 سے نافذ العمل ہوگا۔ پاک چین تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر کراچی کے محٹہ پیلس میں تقریب، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، خاتون اول آصفہ بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ، چینی سفارتکاروں، سرمایہ کاروں اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی وفد کے ہمراہ مولانا فضل الرحمان کے گھر آمد، شیخ ادریس کی شہادت پر اظہار تعزیت کیا، ملاقات میں صوبائی حقوق کی جدوجہد پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ مشرق وسطی امن کے لیے پاکستان کا امن مشن، فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سرکاری دورے پر تہران پہنچ گئے۔ ایرانی وزیر داخلہ اسکندر مومنی نے استقبال کیا۔ فیلڈ مارشل ایرانی قیادت سے ملاقات کریں گے۔ ISPR کے مطابق دورہ ثالثی کوششوں کا حصہ ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا ڈیل کے لیے ایران کی بے تابی کا دعویٰ، ایران کو تباہ کر دیا وہی کر رہے ہیں جو وینزویلا میں کیا، ٹرمپ کی صحافیوں سے گفتگو۔ امریکہ اور ایران کے درمیان گہرے اختلاف برقرار، ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے واضح کر دیا توجہ صرف جنگ کے خاتمے پر ہے، افزودہ یورینیم سے متعلق بات کی گئی تو معاہدہ نہیں ہو سکے گا۔ عرب چینل العربیہ کا اگلے چند گھنٹوں میں امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے پر بڑی پیش رفت کا دعویٰ، معاہدے کے تحت آبنائے ہرمز اور خلیج عمان میں آزاد شپنگ کی ضمانت ہوگی، فوری جامع اور غیر مشروط جنگ بندی ہوگی، فریقین علاقائی سالمیت اور اندرونی معاملات میں عدم مداخلت پر یقینی بنائیں گے۔ معاہدے پر عمل کی نگرانی کے لیے مشترکہ نظام قائم کیا جائے گا، امریکہ ایران پر پابندیاں بتدریج ختم کرے گا۔ پاکستان اور سعودی عرب کے وزرائے داخلہ کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ ایران کی نگرانی میں آبنائے ہرمز سے 24 گھنٹوں میں 35 جہاز گزر گئے، اسلامی انقلابی گارڈز نے تفصیلات جاری کر دیں۔ سینٹ کام کے مطابق بحری ناکہ بندی کے دوران اب تک 94 جہاز واپس کر دیے اور 4 کو غیر فعال کر دیا گیا۔
جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی حملے جاری، جنوبی لبنان پر بمباری سے طبی عملے کے 6 ارکان شہید۔ برطانیہ، فرانس اور جرمنی سمیت 9 ممالک کی اسرائیل کی غیر قانونی آباد کاری کی مذمت، مغربی کنارے میں غیر قانونی بستیوں کی توسیع فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ امریکی ڈائریکٹر برائے نیشنل سیکیورٹی تلسی گیبرڈ نے استعفیٰ دے دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق گیبرڈ نے شوہر کو کینسر کے باعث استعفیٰ دیا، جو 30 جون 2026 سے نافذ العمل ہوگا۔ پاک چین تعلقات کے 75 سال مکمل ہونے پر کراچی کے محٹہ پیلس میں تقریب، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو، خاتون اول آصفہ بھٹو، وزیر اعلیٰ سندھ، چینی سفارتکاروں، سرمایہ کاروں اور اعلیٰ حکام کی شرکت۔ اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کی وفد کے ہمراہ مولانا فضل الرحمان کے گھر آمد، شیخ ادریس کی شہادت پر اظہار تعزیت کیا۔ ملاقات میں صوبائی حقوق کی جدوجہد پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔